کے ڈھاب دے. جو میں نے کام کرنا ہے نا وہ تو کر کے کروں گا, میں مر کے بھی نہیں چھوڑوں گا وہ کام. آپ ڈھاب دے کپڑا کونے کمرے میں رکھ دے, میں اپنا کام کر کے آتا ہوں نا, کسی کو نہیں بتاؤں گا. جب یہاں آؤں گا میرا جلوس ختم ہو جائے گا, پھر سب کو بتاؤں گا میرے بیٹے کی تدفین کرنی ہے, رکے رہو, نماز جنازے پڑھا کے جانا. اندازہ کیا امام شاعرہ نے پڑھا. یہ جذبہ وقت کے عالم تھے وہ بھی. یہ محبت رسول یہ ہوتی ہے بھائی. میں کوئی اپنے آپ کے یہاں دال چاول یا آپ کی بریانی اور یہ کھانے تو نہیں آیا. گلو بریانی بڑی مشہور ہے بھائی. اچھا نیو کراچی میں بابا جانا تو آپ بھی کھانا. ابے حاجی کی بریانی چل رہی ہے, ابے فلانے کی, تین دیگ والے کی, پتہ نہیں کیا کیا ہے نا. سب کہتے ہیں نا آپ جا رہے ہو نیو کراچی, تو میں نے کہا میں تو میرے 6 7 8 10 پروگرام ہوں گے, ہر قسم کی بریانی کھاؤں گا انشاءاللہ. لیکن میں بریانی کھانے نہیں جا رہا, نہ تیری دعوت کھانے جا رہا ہوں. میری وجہ سے تو 100 آدمی کو کھلائے, پھر اگلے سال بولے بڑا مشکل ہے, کیا کروں گا, ایسا ہو نہیں سکتا. مجھے افسوس ہوگا نا, اس سے بہتر ہے یار نہ کر. جس ذات پر امید ہے تو اس پہ رکھ. داتا صاحب پہ تو رکھتا ہے, خواجہ فرید پہ تو رکھتا ہے, غوث پاک پہ تو رکھتا ہے, نہیں رکھتا تو رسول اللہ پہ نہیں رکھتا. ان کا موقع آتا تو کہتا نہیں بھائی مجبوری ہے, میں نہیں کر سکتا. سوچیے آپ, یہ صرف ایک اصلاح کے لیے کر رہا ہوں بات. تو ایسا نہیں کہ میری مجبوری نہیں ہے, میری بھی لاکھوں مجبوری ہے. میں سکون سے بیٹھا ہوں. سارے عید میلاد النبی کے 12 دن کے پروگرام میرے ہوتے ہیں, بیان ہوتے ہیں وہاں, سنتے ہیں آپ نیٹ پہ ہوتے. جلوس بھی نکلتا ہے میرا, 3 نکلتے ایک نہیں. سارے کام وہاں ہو رہے ہیں, تو یہاں کیا کام کرنے آؤں. اللہ نے سب میسر کی ہے مجھے سہولت. وہاں تو پھر بھی مجھے آرام ہے. دنیا کے حساب سے کہہ رہا ہوں, مال بھی ملتا ہے, جھوٹ نہیں بولتا. کیوں بولوں, ملتا ہے. ہاتھ چومتے ہیں بیچارے, وہاں کے حساب سے دیتے ہیں. ہم یہاں کے وہاں کے ریٹ لگا لو. یا مجھے 1000 بھی دیتا تو میں کہتا 1 روپیہ دیا اس نے یار. میں تو یہی سوچوں گا نا. وہاں جب تم آتے ہو چائے پلاتے ہو, بندہ پوچھتا ہو صاحب چائے کتنے کی ہے, تو میں نے کہا یار $1.5 کی ہے. 2000 کی چائے, وہ وہیں گنے گا. یہاں والا بندہ یہاں کے نوٹ گنے گا, اور یہاں والا بندہ وہاں کے گنے گا کہ نہیں گنا. اب تم 1000 دو گے تو میں کہوں گا بھائی 1 روپیہ دے کے فخر مار رہا, وہ بھی اس پہ ہی فخر کر رہا. بابا 5000 2000 دیے, استغفر اللہ. کوئی ایسا مقصد نہیں پیسوں کو گنانے کا, یہ وہ آپ کو تنبیہ کرنی ہے. پیسہ دولت کچھ نہیں, آپ نیت کرو نا میں نے کرنی ہے. کیا قرض لے کے شادی کرتے ہو بیٹی کی یار, تو حضور کی محفل سجا لو گے تو کیا ہوگا. وہاں تو بشارتیں ہی بشارتیں ہیں نا. اور یہ محفل پاک, یہ ذکر کی محفل آگے جا کے تیرا کیا اسباب بنا دے گی تجھے کیا پتا. اور تو سوچ نا ماضی میں تو کیا تھا, فٹ پاتھ پہ تھا. اس آقا علیہ السلام کی محفل نے تجھے یہاں پہنچایا تھا. اب یہاں سے تو یہاں آیا, یہ بھی آزمائش ہے, یہ بھی آزمائش ہے. اب آ جاؤ اصل رنگ پہ. تو میں آیات کریمہ تلاوت کی اتنی تمہید کر دی میں نے 15 منٹ کی. تو اب کیا ایسا تو نہیں کل کی طرح 3 گھنٹے بٹھاؤں گا تمہارے. کل صابر بھائی 3 گھنٹے بیٹھے, آج نہیں آیا. دیکھا آپ نے صابر بھائی, میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ میری تقریر میں 3 گھنٹے کبھی بیٹھے ہوں. اسٹیمنا ان کا 1 گھنٹہ, 1.25 گھنٹہ, 1.5 گھنٹہ ہے نا. شاکر بھائی بھی بیٹھ گئے. یہ تو شکر ہے شاکر بھائی میں, بڑی اچھی آپ نے تقریر کی اس بار, میرا مان بڑھ گیا. میں نے کہا یار کبھی یہ نہ کہ تو بابا آج تو کمر توڑ دی. لیکن سب جانتے ہیں وہاں کے وہاں والے لوگ, تقریر نہیں تھی, وہ آمد تھی. آ رہی تھی بول رہا تھا, آ رہی تھی بول رہا تھا, آ رہی تھی بول رہا تھا, آ رہی تھی بول رہا تھا. کیسے ابھی تمید پہ رہنے دو. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ ایک آدمی مجھے فرمائش کی اس نے پہلے روز میرے کو. واللہ میں نے سوچا یار وہ بندے کے دل سے کہی ہے. کچھ سالوں پہلے میں نے کوئی واقعہ سنایا تھا نا, اس کو یاد رہ گیا. اسی کے گھر پہ ہوگا شاید, آج وہ غائب ہے. اقبال بھائی ہیں, بتاؤ سگا اپنا بندہ نہیں ہے تو اب کیا کریں. افسوس نہیں ہو میں دل کو. اور میں نے اس کو وہاں بھی کہا بھی تھا کہ میں تیرے کو ابراہیم کے گھر پہ سناؤں گا, اتنا شوق ہے تو آنا. اب بتا آپ کیا بولا, اب اس کو میسج دے رہا ہوں نا کہ اب سن لے. تو بھی گلا کرتا ہے, شاہ صاحب ہم تو زمین پہ مرنے والے لیٹنے والے لوگ ہیں. ابے نہیں لیٹنا بھائی, میرے کو چلنے میں تکلیف ہوگی, تو آئی جا میری محفل میں, یہی تیرا لیٹنا ہے, یہی تیرا لیٹنا ہے, یہی دعا ہے میری کہ میرے ساتھ چل رہے ہیں نا, جگہ جگہ آ رہے ہیں.
مجھے بھی احساس ہے، ایسا تو نہیں ہے، احساس نہیں کہ میں سب کے سامنے دعا نہیں مانگتا، کہ کوئی باغرتا سے آیا، کوئی نیو کراچی سے وہاں جاتا ہے، وہاں والے یہاں آتے، یہ آئے نا، اتنا آسان نہیں آنا. میں بھی آتا ہوں گاڑی میں ایئر کنڈیشن میں آتا ہوں، تب بھی مجھے احساس ہوتا ہے یار ابھی آ رہا تھا تو 1.5 گھنٹہ لگ گیا، آج تازی وجہ کچھ چکر تھا تو بلاکنگ یہ وہ، یہ بیچارے کیسے آتے ہیں؟ دعا نکلی نا، یہ اللہ ان کو اجر دے. اور تم پیچھے رہ رہے ہو، پیچھے سے آگے نہیں آ سکتے. اصلاح کے لیے کر رہا ہوں، بھلے برا مانے، برا مانے، گھر پہ 2 روٹی کھائے بھائی، ہمیں کیا، ہمیں ایسی پیری فقیری کرنی نہیں ہے بھائی. یک پیر محکم گیر، یاد رکھنا، یک پیر ہوگا نا وہ کبھی نہیں بدلے گا، ادھر ادھر نہیں دیکھے گا، یہیں رہے گا، کبھی بھی اس کی باتوں میں دوسری بات نہیں ہوگی. الحمدللہ ارشادی ہے، ارشادی جو ہے وہ ارشادی رہے گا. تو پھر جو رضا کا نہیں وہ ارشادی نہیں، جو رضا کا نہیں، زور سے تم کہو، میں تو نہیں کہہ سکتا نا، جو رضا کا نہیں، جو رضا کا نہیں. ہندوستان جانی آواز تمہاری بھائی، یہاں نہیں. جو رضا کا نہیں، جو رضا کا نہیں. بے شک اب اپنا دعویٰ ہو گیا نا، اب امن سے کوئی گلا تو نہیں کرے گا نا، شاہ صاحب کدھر جا رہے ہو، وہ تمہارا بھائی، تمہارا چاچا، تایا. ابے بھائی تایا تایا سے ہمارا کیا مطلب؟ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تو گیا تھا نا، آیا ہی نہیں سمندر میں. خود بیٹے نے کہا ابے آ جا، آپ والد محترم کہہ رہے ہیں نوح علیہ السلام بیٹا کشتی میں آ جا، بچ جائے گا. میں نہیں آؤں گا، میں نہیں آؤں گا. طوفان میں غرق ہوا نا، اللہ نے فرمایا تیرا بیٹا کہاں سے ہو گیا؟ یا اللہ میرا بیٹا ہے، قرآن پاک کی تفسیر پڑھ رہا ہوں، تیرا بیٹا ہے؟ وہ ایمان ہی نہیں تو تیرا بیٹا رہا کہاں؟ جو ایمان سے کٹ گیا تیرا بیٹا، تیرا بھائی، تیری بہن، ختم. جب وہ ناز بھی ہو گیا تو ارشادی کہاں سے رہا؟ ہو سکتا ہے تم بنا لو تو بنا لو، دوستی کر لو، ہاتھ ملاؤ، چائے پلاؤ، تم پلا سکتے ہو، تم جواب دینا قیامت میں. تو میں نے تو بری ہو گیا نا تمہیں کہہ کے کہ سجادہ نشین ہے، بتا دیا تمہیں صحیح بات. بھلے وہ ارشادی لکھے، اب لکھے تو اپن کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے آپ کو کچھ بھی لکھتے، وہ نعوذ باللہ غوث کتب لکھ دیتے ہیں لوگ، حالانکہ کچھ نہیں ہوتے. قطب الاقطاب بہت بڑا مرتبہ ہوتا ہے کسی ولی کا، اس کو بھی قطب الاقطاب، اس کا بھی پاپ بن جاتے ہیں. ابے بھائی قطب پہلے غوث بن، کیا بولوں یار، چلو چھوڑو. مطلب یہ ہے کہ پہلے ولی بن، پہلے انسان کا بچہ بن، پھر مومن بن، پھر آ جا تو دوسرے مرتبے کی طرف، جتنے مراتب ہیں 18 20 19، پھر جا کے قطب بنتا ہے بھائی. اور تو کہتا قطب الاقطاب، اس کا بھی باپ. بس تو اللہ خیر کرے. اور پھر تم اس کو دیکھتے ہو تو علم میں کچھ نہیں، زیرو، کچھ زیرو، معاملہ زیرو. بس وہی فنکاریاں چل رہی چلاتے ہیں لوگ، اس پر ہی دنیا قائم ہے. چلیں ایک فرمائش اور آ گئی. اچھا اس کی میرے دل میں تمنا تھی، میں ضرور کہوں گا، کیونکہ اس کے مزار شریف پہ میرے مرید حاضری دے کے آئے ہیں حضرت کی. ان کے مزار پہ فوٹو ووٹو میرے پاس ہے، چاہیے تو بھیج دوں گا تمہیں. پورے مزار اقدس کا یہ وہاں دعوت بھی کی انہوں نے، میں نے انہیں بھیجا ڈھونڈ. تو اتفاق سے میرے مرید جو ہے آن لائن بناتا رہتا ہوں، تو راجستھان کے مرید بن گئے میرے کچھ. میں نے تم یہاں کے ہو، میں نے گجرات گھما لیا، یو پی گھما لیا جہاں ہمارے مریدوں کا سلسلہ ہے، سورت وغیرہ وغیرہ میں کہلوا دیا، بامبے سائڈ میں، لیکن ان کو ملا نہیں. تو جب میں راجستھان میں جتنے مرید بنائے تو وہاں ماشاء اللہ کثیر تعداد تھی. تو میں محفل کر رہا تھا، میں نے کہا یار یہ ڈھونڈ کے دکھانا ان کا مزہ. مجھے معلوم ہے ہندوستان میں، اور مجھے لگتا ہے کہ یا تو پنجابستان، خالستان یا راجستھان، انہی ایریوں میں ہے. بھائی ڈھونڈ لیا بندے نے، جستجو ہو، پیر سے محبت ہو، لبیک کرے، ڈھونڈ کے لیا فوٹو ووٹو. بابا اب تو کل جا رہے ہیں ہم سب کے لوگ دعوت کرنے وہاں پہ، دیکھ پکا کے ایسی کے پکائیں گے. تم بولو گا نام تو بتا دو بابا. کوئی ایک ہی نام ہے پوری ہسٹری میں، کوئی ایک ہی حدیث ہے پوری کتابوں میں، کھنگال ڈالی میں نے اپنی اوقات کے مطابق. ایسا نہیں کہ میں کوئی اوقات، مقصد میں نے 300 400 جو میرے پاس پڑھی ہے نا کچھ حدیثیں، کھنگال ڈالی. وہ صحابی ملے ہی نہیں مجھے، تو ڈھونڈتا رہا یار ملے، وہ روایت تو ملی تو ایک ہی کتاب میں ملی، امام دہلوی کی، اور مسند فردوس. وہ بس مجھے کیسے ہاتھ آ گئی، جب میں نے دیکھا خوش ہو گیا، اب میں سناؤں گا. پھر میں نے سنانی شروع کر دی تھی حدیث، ورنہ کوئی مانتا نہیں ہو کہ بھائی ہندوستان کا بندہ سرکار کے پاس کیسے پہنچ گیا. ان کا نام ہے حضرت رتن رضی اللہ تعالی عنہ.
رتن ہے جانتے ہاتھ اٹھایا جو جانتا ہے تو گئے نا. عالم بھائی دیکھیں عالم فاضل لوگ 15-20 نہیں 25-30 لوگ جانتے ہیں. حضرت رتن رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے نام تو چینج کر دیا لیکن مزار پہ وہی لکھا ہوا حضرت رتن اللہ نک نیم. انشاءاللہ چلے میں گفتگو کر رہا تھا اعلیٰ حضرت کہ وارد ہوتی ہے نا وارد کیا چیز ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت نے جب مکے کا سفر کیا نا تو یہاں کے دیوبندی جتنے تھے نا میں نے کہا نا وہ ایجنٹ انہوں نے مل کے لیٹر لکھا گورنر کو یہ جو رضا ہندی آیا ہے خطرناک آدمی ہے. یہ یہاں ایک ایسا فتنہ پھیلا رہا ہے کہ کہتا ہے کہ اللہ کا علم محمد کے برابر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کے برابر اللہ کا علم ہے اور بعض جگہ کہتا ہے کہ اللہ کا نبی کا علم اللہ سے بھی بڑھ گیا ہے. ایسی باتیں کرتے ہیں فرقہ اور یہ خطرناک ہے. آپ انہیں سد باب کریں اس کا نیچے لکھا گرفتار بھی کریں سزا دیں. گورنر نے بلایا بلا کر پوچھا تو گورنر اچھا تھا دیکھو میں ایسے گرفتار نہیں کروں گا جب تک مجھے تصدیق نہ ہو جائے. اعلیٰ حضرت دلائل دیے اعلیٰ حضرت نے دلائل دیے تو بولا ایسا نہیں آپ کے دلائل میں پہلے ہم سے پوچھوں گا ان کے اعتراضات کیا ہیں. اس نے علماؤں کی ٹیم تشکیل دی ہر ملک سے ادھر سے 50-100 کے قریب عالم آ گئے. سب نے سوالات لکھے پھر اعلیٰ حضرت کو پیش کیا ان کا جواب دے دو مطمئن ہو گئے یہ عالم میں پھر آپ بری ہیں. اعلیٰ حضرت نے لیے سوالات. اب آپ کو پتا ہے کہ سعودیہ کے اندر 100 سال پہلے اب بھی ایسا ہی ہے کوئی کتاب لے جانے کی اجازت نہیں. آپ اپنے مسلک کی کوئی کتاب لے جا نہیں سکتے. پہلے تو ایئرپورٹ پہ ہی روک لیتے تھے یاد ہے دیکھتے تھے بیگ. اب تھوڑی نرمی ہے کیونکہ آئی پیڈ وغیرہ آ گئے اور یہ آ گئے تو اب کتابوں کا تو معاملہ ہی نہیں ہے بھائی. سارا علم ایک ہی آئی پیڈ کے اندر لاکھوں حدیثیں اس میں موجود ہیں. ضرورت ہے ہر کتابیں ہیں وہاں. اس زمانے میں نہیں تھا نا یہ اس زمانے میں کتابیں لے جانی لازمی. اب وہ سوالات ہیں اتنے سارے جید عالم ہیں بظاہر ان کے حساب سے اور پوچھے اعلیٰ حضرت سے. اب اعلیٰ حضرت کے تھوڑے سے معمولی گھبراہٹ ہوئی کہ میں کیسے جواب دے سکوں گا نہیں دے سکوں گا. جب سوالات پڑھتے نا پھر تو ٹھیک تھا کہ کیا پتا دل میں سوچ ہوتی ہے نا یار کوئی بلا رہا ہے کوئی چیز کرے گا تو کیا کرے گا کون سے ہوں گے کیا بات ہوگی میں نہیں دے سکا تو معاملہ خراب ہوگا. تو آپ حضور علیہ السلام کے دربار اقدس کی طرف رجوع ہوئے. دیکھیں گے تو وہی ہم بھی وہی دیکھتے ہیں نا کہ مشکل سر پہ پڑتی ہے تو کہاں دیکھتے ہیں. اللہ کے رسول سے بڑا کوئی وسیلہ ہے. خود قرآن کہتا ہے نا بھائی قرآن کہتا ہے نا کہ اب تمہیں کوئی مشکل پڑ جائے تم سے کوئی گناہ ہو جائے میرے نبی کے دربار میں آ جاؤ میرے نبی کے دربار میں پیش کرو اپنا معاملہ. میرے نبی نے گردن مثال کے طور پہ ہلائی اے اللہ صحیح ہے معاف کر دے تیرا بیڑا پار. لوجد اللہ توابا رحیما تیرے سارے گناہوں کو میں معاف کر دوں گا. یہ اللہ فرما رہا ہے نا. تو اس در پہ رجوع کیا رجوع ہوئے صحن مدینہ شریف جس کو آپ قادری چوک کہتے ہو. وہ جانتے ہیں جو قادری چوک جاننے والے جانتے ہیں نہیں جاننے والے بے خبر ہیں. تو وہ قادری چوک پہ آپ بیٹھے اور آپ نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ رو رو کے دعا مانگی کہ یہ مسئلہ آ گیا ہے. لیکن جب تک آپ کی نظر کرم نہیں ہوگی تو یہ میرے پاس کتابیں ہی نہیں ہیں. کتابیں اس کے لیے چاہیے نا جتنے جواب ہیں دیکھنے کتنا ہے ذہین ہونا یا ذہانت رکھنا بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ ایک وقت میں 100-150 کتابوں کے معاملات سوالات ہی ایسے ہی تھے. تو آپ نے دربار اقدس پہ نگاہ ماری اور کیا عرض کی سنیے گا. لے خبر جلد کے لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا. لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا. سمجھے سمجھا دوں نا سمجھدار تو سب عالم ہوں
حضرت رتن پہ ہاتھ اٹھا لیتے ہو، جس کو اچھے اچھے عالموں کو حدیث یاد نہیں. ایک بہت بڑا مفتی عالم تھا، بحث کر رہا تھا، حضرت بتاؤ میرے پیچھے پڑیے. تو میں نے کہا میں اپنے ملک میں کہاں ڈھونڈوں، میرے بابا کی لائبریری تو ڈھونڈ بھی لیتا، تو نکال دیتا کتابوں کی دکان پاکستان میں، یہاں کہاں ڈھونڈوں یار، تو بول رہا ہے نہیں. ہم نے کیا وہ حجت، تو نہیں مانتا بھاڑ میں جا یار، نہیں ماننا، ہمارا ایمان ہے، اگر میں نے جھوٹی حدیث گھڑی ہے نا جہنم میں جاؤں گا نا، تو نہیں جائے گا نا. سیدھی سی بات ہے، جو اللہ آقا علیہ السلام کے بارے میں غلط بات کہے، جھوٹی بات کہے، جہنم کا حقدار ہے، نو ڈاؤٹ، نو اینی کوشچن. تو اگر مجھے کیا شوق ہے، مجھے کون سے ہزار روپے کا نعت خانہ کی طرح شعر پڑا تو 1000 کے نوٹ نکال کے دیں گے، کوئی نکالتا ہے؟ 25 روپے کیا 15 روپے کا سکہ تک نہیں دیتے. اتنی تقریریں کی ہم نے، یہ مانتے ہو نا اتنے سالوں سے تمہارے ساتھ کہ میں تقریر کروں نوٹ لٹاؤں. ایسا تو کوئی ہے ہی نہیں معاملہ کہ میں یار وہ بات کروں تو یہ مجھے بہت پیسے دیں گے، زبان لگیں گے، ایسا کچھ نہیں. الحمدللہ کوشش کرتے ہیں حد الامکان کے دلائل کے ساتھ، اور ہمیں کتب حدیث سے ملے. ہر چیز نہیں ہوتی، بعض چیزیں ہم نے علماء سے سنی ہوئی ہوتی ہیں. آج تو علماء بتاتے بھی آپ کو ریفرنس یہ وہ، بھائی ہمارے زمانے کے علماء تو ان کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں تھی. سنو جا کے بڑے بڑے چھڑوی صاحب و کاڑوی صاحب پڑھو نا، بتاتے ہی نہیں تھا حوالہ، وہ تو بتا دی. امام نے صدقنا، یہ ایمان عقیدہ ایسا تھا کہ یہ کیسے ہمارا امام ایسی بات کرے گا، ہمارا مولانا کیسے ایسی بات کرے گا. لیکن آج کل کا دور آئے گا نا میڈیا کا، تو وہ چھیڑنے کے لیے دوسرے ان کی تفریح لیتے ہیں، تو یہ گھبرا کر ہمیں پکڑتے. پھر میں نے ڈھونڈی تھی تو مسند فردوس کا حوالہ میں نے دیا دہلوی سے، وہ حدیث بیان کروں گا بعد میں، لیکن سنو کیا بیان کر رہا ہوں. لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا. کیا تھا معاملہ؟ یا رسول اللہ، اگر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد نہیں کی نا تو میرا ہے ان سے مناظرہ، ٹکر ہے نا، میں نے ان کے سوالوں کے جواب نہ دیے تو مجھے ان کا مسلک، ان کا دین اپنانا پڑے گا. شرط یہی ہے، تم حق پر ہو تو دعویٰ کرو. مناظرے میں ایسے ہی ہوتا ہے نا، کوئی بات کر رہے ہیں کہ مناظرے کے ہو شور نہیں مچایا تھا، وہ دیں گے سوال، آپ نے جواب دینا نہیں دے سکے تو آپ اس کے مانو. جب اس کو مان لو گے تو تمہارا ایمان گیا نا، ایمان گیا نا. تو یہی تو کہہ رہے ہیں کہ لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا. یہ شعر پڑا تو آنسو نکل گئے، آنسو نکل گئے. میں اس لیے بتا رہا ہوں، شاعر نعت خواہ سمجھیں گے شاید اگر یہ نعت خواہ اس حساب کہہ دو کہ شاعری میں معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی وزن پہ شعر ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے میں کہوں صبح اور اس شعر کے دوسرے شعر میں دوپہر یا کوئی اور چیز لے آؤں، ایسا نہیں ہوتا. پہلے شعر میں کسی کی تعریف کرتا ہوں تو اسی کے اندر دوسرے شعر میں اسی کو موافقت کے ساتھ شعر ہوتا ہے. سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے. جڑ گیا نا، آگے نے بات کی بھائی میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے. ابھی کو چمک تجھ سے پاتے ہیں سب چاہنے والے، رضا نفس سے دشمن ہے دم میں نہ آنا، بنتا ہی نہیں، بے وزن ہو گیا نا شعر. سمجھ رہے نا؟ تو یہ بظاہر اعتراض اس پہ یہ تھا کہ یہ بے وزن شعر ہے. کیوں؟ پہلے شعر کے اندر تو رو رہے ہیں، سرکار سے التجا کر رہے ہیں کہ لے خبر. پھر دوسری شعر میں تو ایسا ہونا چاہیے کہ دعا ہونی چاہیے، اللہ یا رسول اللہ کر دینا آپ میرا کام. لیکن دوسرے شعر میں کیا کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں؟ سننا، اللہ دوسرا شعر بھی سن لو. سبحان اللہ بھی نہیں کو یار، ارے تمہاری زبان دکھے گی نہیں کہو، ارے چھالے پڑ جائیں گے نہیں کہو، ارے نہیں مان رہے ہو نہیں کہو، کہتے ہو تو ذرا زوردار کہو کہ لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا. آنسو نکل رہے ہیں، گردن اٹھائی حضور سامنے، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میرے آقا میرے آقا تیرے قربان. کیوں کیوں کیوں؟ حضور علیہ السلام سامنے آئے، اے رضا کیوں گھبراتا؟
تو جا تو صحیح. کہ پہلا شعر کا تو تڑپ رہے تھے, رو رہے تھے, آنکھ اٹھائے تو کیوں گھبراتا ہے, جلدی جا. آواز آئی تو فکر نہیں کر, میرا بیٹا وہیں موجود ہوگا, جب تو جواب دے رہا ہوگا وہ جواب لکھوائے تو لکھتا جانا. اسی لیے تو فرماتے ہیں تیری کیا یار, یہ بھی شعر بھول گیا میں, تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے. یا رسول اللہ لاڈلا بیٹا تیرا. اسی لیے نا پوری کتاب لکھ ڈالی, رہسی کتاب لکھی. چلو کتاب کے بارے میں بتاتا ہوں, شاید پہلے بتایا نہیں بتایا میں نے, بعض اوقات بھول بھی جاتا ہوں, گم ہو جاتا ہوں کہیں اور, تو وہ چیز رہ جاتی ہے. اس کتاب کا نام ہے الدولۃ المکیہ. کیا نام ہے بھائی, کیا نام ہے؟ کوئی بتائے گا کب شائع ہوئی؟ علم والے بیٹھے ہیں بھائی, بتا اعلیٰ حضرت کی کتاب کا کب شائع ہوئی, کون سی ڈیٹ ہے, کون سی ہجری, کون سا سن؟ حضرت تم پیدا ہی نہیں ہوئے تو بول دو یار, بچ جاؤ گے, میں تو پیدا ہی نہیں ہوا تھا بھائی. آئے ہے, یہ ہے تمہارا امام, دیکھو تم امام کو پہچانو. اب جو بات کرنے والا نا پلو مان لو. الدولۃ المکیہ, امن العلا, کنز الایمان, فتاوی رضویہ. اور لیتے جاؤں بانڈ والی ساری کتابوں کے نام, 5 کافی ہے نا یہ کتابوں کے نام. تم سے پوچھے کوئی تو بھئی یہ کتاب کب بتاؤں, اس کس سن میں اس کا اجرا ہوا, تو بولا الدولۃ المکیہ. اس کی عدد نکال بھائی, اس کے عدد نکال, الف بے جیم دال عدد نکالتے ہیں نا ناموں کے, اس کے نام کے عدد نکالے گا تو جب عدد نکالے گا تو تجھے لگے گا او ہو 1857 یا 1855, 1895. اعلیٰ حضرت حج کیا تھا وہیں لکھی تھی, تو یہ اس ہجری کی ہے, یعنی اس صدی کی 1895 کی لکھی ہوئی کتاب ہے. تو کنز الایمان شریف کا عدد نکال, وہ عدد ایسے نکلیں گے جو سن ہے وہی آ جائے گا. تو اب نکال فتاوی رضویہ, سن نکال. ابجد ایک علم ہے اعلیٰ حضرت کے بعد, یہ تو ماہر ہے نا. ہر کوئی یہاں جو ہے نا نجومی بنے ہوئے ہوتے ہیں, پیر فقیر, ان کو یہ مہارت ہوتی ہے, اس کے عدد کے حساب سے اس کو وظیفہ دیا جاتا ہے. یہ جو کرتے ہیں کام اس کا تعویذات کا, وہ جانتے ہیں کہ اس کے حساب سے, اس کو عدد کے حساب سے وظیفے تو دنیا میں بے شمار ہے. یوٹیوب پہ 25 کروڑ وظیفے ہیں ہر چیز کے, اٹھو تو وظیفہ, بیٹھو تو وظیفہ, لے کر لے. ایسے نہیں ہے, اس بندے کے حساب سے, اس کی ابجد کے حساب سے, اس کے عدد کے حساب سے اس کو تعداد دی جاتی ہے. کسی کو 313, کسی کو 51, دیکھتے ہو نا, کوئی 103 کہتا ہے, کوئی 108 کہتا ہے, کوئی 76 کہتا ہے. اتنا ہی پڑھنا تو اثر ہوگا تیرے جسم پہ, کیونکہ تیرے جسم کی عدد جو ہے نا, نام, تیرے نام کی تاثیر یہ, وہ کھینچے گا وظیفہ. ادروائز سب کہتے ہیں 500 پڑھ لو, 4000 پڑھ لو, 3000 پڑھ لو, تو وہ تو محبت نہیں کرتے ہیں, پڑھے گا تو ثواب حاصل کرے گا. لیکن صحیح عامل ہوگا نا, اس کو دیکھ کے بتائے گا. سمجھو, اعلیٰ حضرت کی پوری کتاب ان کی اٹھا کے دیکھو, جس کو دیا ہے عمل عدد کے ساتھ دیا ہے. تو یہ اعلیٰ حضرت کا میرے ذکر آ گیا. چلے اب ذکر کرتے ہیں حضرت رتن کا. ابھی زندگی رہی تو آیت کریمہ کی تفسیر کریں گے, کرنی وہی تھی لیکن وہ گھما دیا نعرے نے, اس نے, میں کہیں اور چلا گیا. تو وہ حضرت رتن کی بات سناتے ہیں نا, آقا کا میلاد بھی ہو جائے گا, میرے آقا کا میلاد بھی ہو جائے گا. ہوگا نہ ہوگا نہیں؟ بولو تو شروع سے سنا دوں, پھر کہو. آج میرے سیکرٹری کی آواز بیٹھ گئی, ورنہ میں رکتا تھا تو یہ کہتا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ کا وظیفہ آپ کو کس نے دیا پتا؟ کس نے بیان کیا؟ کون سی ایسی ہستی ہے جس نے سبحان اللہ کا وظیفہ دیا؟ اس کے بعد آپ سبحان اللہ پڑھتے ہو, سارے نعت خواں آپ کے محل بنا دیتے ہیں. بناتے ہیں نا بھائی نعت خواں. سرکار معراج شریف پہ گئے نا, تو
7वें आसमान पर हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम से मुलाकात हुई, बहुत सारी बातें हुई। तो कहा ए बुनैया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक अमल बताऊं, मैंने आसमानों में सीख लिया, देख लिया है, तेरी उम्मत को तोहफा देता हूँ। तेरी उम्मत ये काम कर लेगी ना, काम बन जाएगा। सरकार खुश हो गए उम्मत के नाम पे। फरमाया उनको कहना, 2 रवायतें मिलती हैं इसके अंदर। एक रवायत ये, कसरत से सुभान अल्लाह कहा करें कि उनके बाग तैयार होते हैं जन्नत में। उनको ये भी कहना कि जब अल्लाह बाग किसी का तैयार करता है ना, उसको महरूम नहीं रखता। अंदाजा कर लिया, जुमले में समझ गए ना आप खोटे हो गए, वहाँ खोटे हो गए किसी बात पे, लेकिन आपको निकाल के सच्चों में डाल दिया जाएगा, क्योंकि भाई अलॉटमेंट हो चुकी है ना भाई। अब वो जलेगा, खड़ा काम होने के बाद चलो भाई इसकी जो जगह थी वहाँ बिठा दो, पता चलेगा महल ही महल, कुछ किया नहीं, सुभान अल्लाह तो कहा। एक और सुन लो, ये मैं बयान कर चुका हूँ कभी इसी दौरान, शायद नहीं तो तुम सुनो, तुम्हारे यहाँ नहीं की। सरकार अलैहि मेराज शरीफ में गए, देखा तो फरिश्ते जो थे ना महल तामीर कर रहे हैं। एक फरिश्ता ईंट लेके आया सोने की, अंदर चांदी के और दीगर जवाहरात की तैयारी है। महल की बुनियाद डली जा रही है, ऐसे डलती है ना ईंटें डलती हैं, चांदी का मुश्क का वो बजरी या क्या कहते हो आप, सीमेंट जिसे मजबूत होती। तो सरकार अलैहि सलाम देखा कि कुछ जगह पर एक फरिश्ता आया, ईंट लगाई, गायब। वो एक ईंट लगी हुई, हुजूर साहब बड़े मामलात करके वापस आए। जिब्रील ये क्या है अलैहि सलाम, इसकी तबीयत ये ईंटें बाकी काम नहीं करना ना। अब वो ऐसा नहीं है कि 1 घंटे का मामला था, 50,000 बरस का एक दिन है वहाँ, समझ लो। हो सकता है 10,000 बरस हो गए हो, 10 बरस हो गए हो, 5 बरस हो गए हैं, 1 महीना हो गया हो, 1 साल हो गया हो, लेट से वो मोदी से नहीं लिखते, लेकिन हम समझने के लिए बताते। वो ईंट लगाई, सरकार ने देखा, थोड़ी देर बाद वो आया फरिश्ता, दूसरी ईंट लगा दी। या रसूल अल्लाह, जिब्रील ये क्या है, तकरीबन 2 दिन बाद 1 दिन बाद ईंट लगा रहा है यार, ये कैसा है, तामीर क्यों नहीं करा जल्दी जल्दी। या रसूल अल्लाह, ये ईंटें जो हैं उनकी लग रही हैं जो दुनिया में जमीन पर सुभान अल्लाह कह रहे हैं। अब तो ज्यादा ही कहेंगे भाई, क्यों कहेंगे ज्यादा, दुनिया है ना, ईंटों पे नहीं, ईंटें तो उनके पास बहुत हैं, सोने की ईंटें। फिर कहो, ये भी सरकार अलैहिस्सलाम की हदीस सुन लो, बुखारी की। आका अलैहिस्सलाम से सवाल हुआ, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत जो है शिर्क करेगी? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, मेरी उम्मत शिर्क में मुब्तला में होगी। हाँ, एक चीज़ है, हिर्स दौलत, दुनिया की दौलत में मुब्तला होगी। बोले कैसे? बोले वो ऐसे कि इनको एक सोने का महल बना दोगे ना, वो 3 की तमन्ना करेगी आगे। एक ही नहीं, अबे एक हो गया तो दूसरा मांग, 3 चाहिए, एक तो है ही हमारे पास। जैसे हाजी भाई कहते हैं, एक गाड़ी तो हमारे पास है ही, 2 गाड़ी और होनी चाहिए। तो ये तो हर एक में है ना इंसान में। हमारे शाकिर भाई को देख लो, क्या बोलूं, एक फैक्ट्री थी, छोटी थी, जब मैं आया था 8 साल 9 साल पहले, अरे चंद में दुआ करो आगे हो जाए। मैंने कहा इंशाल्लाह इतनी होगी कि तेरे से संभली नहीं जाएगी। तो फिर मुझे कहने लगा, बाबा यहाँ भी और जहाँ भी और वहाँ भी, 3 जगह अपनी नजर में है, बस आप दुआ कर देना। तो 3 जगह पे होके भी आगे पिछले साल हमने कहा यार हो गई, अभी एक और वहाँ भी कुछ करना है। तो ये सरकार की हदीस पाक तो सही साबित होगी ना भाई, सच्ची। तो तुम ऐसा नहीं हो कि तुम सुभान अल्लाह करो यार, ये ऐसा कैसा ये कह रहे हैं। आपका भी यही मामला है, खूब से खूब अल्लाह ताला एक झोपड़ी भी देता है तो बोलता पक्का मकान। आज देख लो ना, मैं आपको बताऊं, न्यू कराची में मैं जब आया था तो मैं 14 साल का था, जब इसके वालिद साहब ये सब छोटे थे। शाकिर भाई और साबिर भाई मुझसे 1-2 साल छोटे, मेरे बराबर थे बस। ये बच्चे सबसे बड़े यही थे ना, इनकी एक बहन जो 2 बहनें वो बड़ी थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो शादीशुदा थी। वालिदा इनकी खाना बना रही थी। खाना कैसे बना रही थी, ऊपर झोपड़ी टाइप की चीज़ लगी हुई थी और जली हुई चीज़ थी। तो मैं वालिद मोहतरम से पूछता था कि जलावा क्यों है, तो बोले बेटे ये खाना यहीं बनाते हैं, कोई इनका किचन मिचन थोड़ी है,
سمجھنا نا دیکھو یار کچن جیسے آپ کو سب کو پتا ہے ایسے آپ بھی اللہ فخر نہیں ہو کہ ہمارے باپ دادا نے تو محل بنائے تھے نیو کراچی میں بھائی جو آج بنا کے تم بیٹھے ہو کر سکتے ہو دعویٰ وہ جھونپڑی تھی یار وہ تھی اور اس میں سچائی بھی تھی خلوص بھی تھا محبت بھی تھی بتا نہیں سکتا آپ وہ روٹی الٹے توے پر تل رہی تھی ان کی والدہ پیر صاحب آگے روٹی بھی چھوڑی روٹی بھی جل گئی بس وہ دیوانہ پن ہوتا نا چادر بچھائی یہ بچھایا پھر صاحب بیٹے پانی پلا چل بس چھوڑا چل میں جا رہا ہوں پھر آؤں گا بھی تھوڑی 2-3 مل لوں نہیں پہلے میں نے روٹی بنائی کھاؤ او پیر صاحب روٹی جل گئی میں سب دیکھ رہا ہوں پھر دوسری بنائی پیر صاحب نے روٹی جو کھانی تھی کھائی پھر ان کے والد صاحب کے ساتھ چکر لگانے کہیں بھی نکلے مریدوں میں پیر طور وہ مجھے یاد ہے دیکھو ایک ہی گھر جیسا ہال جیسا چھوٹا سا تھا پتہ نہیں کمرے واللہ تھے کہ نہیں تھے تھوپڑی تھی نا پھر میں آیا ایک دفعہ تو حضرت صابر بھائی کے یہاں ایک کمرہ ہے 2 کمرے بنے 3 بنے 4 بنے پھر سالوں سال آتا رہا 2nd فلور 3rd فلور پھر شاکر بھائی ادھر شفٹ ہو گئے 1st فلور 2nd فلور سب کے آئی حاجی بھائی کے بھی جب میں فرسٹ ٹائم گیا تھا تو ایسا معاملہ نہیں تھا بہت ہی کرائے کا معاملہ تھا دوسری دفعہ آیا تو ماشاءاللہ فلیٹ تھا تیار رات سے 7 سال 8 سال پہلے پہلا پروگرام میں نے کیا تھا ربیع الاول کی نائٹ میں یہ گواہ ہے اور مجھے نام بھی یاد ہے اس گارڈن کا سبحان اللہ گارڈن ارے واہ کیسا گارڈن کا نام تھا جہاں پروگرام کرایا میں نے کہا یہاں سبحان اللہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے سب کہو حال کا نام سبحان اللہ واہ واہ ماشاء کیا دور تھا بھائی دیکھو ہمیشہ یاد رکھو اپنے دور کو کبھی نہیں بھولو گے اللہ بہت دے گا اللہ کہتا ہے کہ یہ دیکھو اپنے اوقات کو یاد کر رہا ہے حضرت خضر علیہ السلام سے حضرت یونس علیہ السلام نے پوچھا سننا آیات کی تشریح نہیں کر سکا تو چلو میں نے ایک آیات کا ایک حدیث اور روایت سنا دوں تو برکت ہو جائے گی وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین تیری میری کوئی چاہت نہیں ہے تیری سوچ نہیں بنگلے گاڑی بنا لو تیری کوئی چاہت نہیں ہے چاہت ہے جو اللہ کی رضا ہے اور اسی پہ راضی رہے گا اللہ فرماتا ہے پھر اللہ تو رب العالمین کا عالمین کا رب ہے تو اللہ کی رضا پہ راضی رہا کرو کیا تھا حضرت یونس علیہ السلام فرماتے ہیں خضر علیہ السلام آپ آئے ہو آج ایک بات بتاؤ اس پوری کائنات میں آپ تو مجھے ایسے ہی لے جاؤ گے نا اڑا کے مسئلہ نہیں ایسا کوئی خوش نصیب ہے جو اللہ تعالی جل جلالہ اس کو بے انتہا پسند کرتا ہو اللہ کا فیوریٹ ہو کوئی دنیا میں ہے ایسا تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا ضرور ہے میں دکھاتا ہوں سنو تکلیف ہے نا آج یہ حدیث اس لیے سنا رہا ہوں روایت تکلیف ہے کاروبار میں بھی ہے حالات یہ سے اوپر سے بہت پریشر ہے یہ نہیں بلوں کا معاملہ یہ معاملہ وہ معاملہ انتہائی پسندی ہے بڑی تکلیف ہے یعنی عوام کو یہ تکلیف دے رہے ہیں ظلم ہے مطلب اتنا کہنا چاہیے یہ تو آپ بھی کہو گے تو اللہ دیکھ رہا ہے لیکن آپ نے اس پہ صبر کر لیا اس موقع پہ تو پھر اللہ جو ایسا رازق ہے وہ برکت دینے والا ہے پھر جو حالات ہوں گے وہ اللہ جانتا ہے اب سنو حضرت یونس علیہ السلام کو فرمایا چلیے میرے ساتھ وہ بندہ دکھاتا ہوں اب یونس علیہ السلام کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ عبادت گزار سننا بڑا نیک